بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے عالم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ سب طلباء کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے معاشرتی ذمہ داریوں میں سے چند ایک پر اسٹڈی کی۔ آج ہم احترام قانون، اس پر ہم مختصر اسٹڈی کریں گے۔ عزیز طلباء، یہ بات یاد رکھنا، کوئی ادارہ ہے یا کوئی ملک ہے یا پھر کوئی کسی قسم کے حوالے سے بھی کسی نظام کو چلانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قانون سازی ہے۔ بغیر قانون سازی کے کوئی چیز جو ہے وہ درست طریقے سے چل نہیں سکتی۔ عزیز طلباء، دیکھیں کہ جس طرح قدرت کا نظام چند فطری قوانین کا پابند ہے، اسی طرح معاشرے کا قیام معاشرتی، اخلاقی، دینی احکام و قوانین پر موقوف ہے۔ معاشرے میں اگر قانون کی پابندی نہیں ہوگی تو معاشرے کی حالت و کیفیت ایک جنگل کی سی ہوگی، جہاں طاقت کا قانون ہوتا ہے، طاقت وقت کمزوروں پر ظلم کرنے لگیں گے، معاشرے میں کسی کمزور کی عزت، آبرو، جان و مال محفوظ نہیں ہوگا۔ قانون کی پابندی سے معاشرے میں امن و امان، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ قانون کا احترام کرنے سے حقوق و فرائض میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ قانون پر عمل درآمد سے لوگوں کے جان و مال اور عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء، ضرورت اور اہمیت، قانون کی جو ضرورت اور اہمیت یہ ہے کہ اگر جس جگہ پر، جس ملک کے اندر قانون رائج نہیں ہے، وہاں پر ایک جنگل کا قانون بن جاتا ہے کہ جس طرح جنگل کے اندر جو جانور زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کمزوروں پر ظلم اور ان کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح جس ملک کے اندر، جس معاشرے کے اندر اگر قانون نہیں تو اس معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر کمزوروں پر ہمہ وقت ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ وہاں پر طاقتور کے ہاتھ کے اندر سب کچھ ہوتا ہے اور کمزور جو ہے وہ وہاں پر مظلوم ہوتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر قانون ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی بڑا کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کر سکتا، کسی کا حق نہیں مار سکتا، اور وہاں پر اس معاشرے کے اندر ایک تو اللہ جل مجدہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کی بارش ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کے اندر امن اور سکون کی فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ یہ ہے قانون کی ضرورت اور اہمیت۔ اسلام میں قانون کی اہمیت، اسلام تو اپنے ماننے والوں کو عزیز طلباء یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اسلامی قوانین کے مطابق گزاریں، کیونکہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، ہم نے اپنی اس دنیا پر نہ اپنی مرضی سے آئے، نہ کوئی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا۔ ہم اللہ کے عالم، اللہ جل مجدہ کی مرضی سے اس دنیا کے اندر آئے اور اسی کی مرضی سے ہم اس دنیا سے جائیں گے، اور ہمیں یہ جو زندگی گزارنی ہے یہ ہم نے اسلامی قوانین کے مطابق گزارنی ہے۔ اور اسلام جو ہے یہ چاہتا ہے کہ کمزور پر ظلم نہ کیا جائے اور طاقتور کے ہاتھ میں سب کچھ نہ دیا جائے، بلکہ اسلام کے نزدیک سب جو ہے وہ برابر ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ ہاں، کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ پھر اللہ جل مجدہ اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو عزیز طلباء، اسلام میں قانون کی اہمیت، اگر اس پر سارے عمل کریں اسلام کے مطابق تو پھر کیا ہوگا کہ اس پوری رہتی دنیا کے اندر یہاں پر قانون کی بات تو کی جاتی ہے لیکن اس قانون کو فالو نہیں کیا جاتا۔ وہاں پر جو بڑے ہیں وہ مال و زر کے ذریعے اپنے آپ کو وہاں سے چھڑا لیتے ہیں، جو چھوٹے ہیں ان پر پھر اس قانون کو لاگو کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، اس قانون پر عمل نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟
سب سے پہلی وجوہ ہے کہ جو لوگ قانون پر عمل نہیں کرتے وہ خود غرضی اور مفاد پرستی، ان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک خود غرضی اور دوسری مفاد پرستی۔ اور نمبر دو، وہ قانون کو فالو اس لیے نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو قانون سے وہ بالا تر سمجھتے ہیں، کہ ان کا اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ قانون پر عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھنا کہ اسلام ان دونوں وجوہ کا بخوبی تدارک کر کے مسلمانوں کو قانون کا پابند بناتا ہے۔ وہ ایک طرف تو انہیں خدا پرستی، ایثار و سخاوت کا درس دیتا ہے، دوسری طرف ان میں آخرت کی جواب دہی کا احساس و شعور پیدا کرتا ہے۔ اسلام لوگوں کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اگر دھوکے یا فریب سے دنیا میں سزا سے بچ کے تو قیامت کے روز اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ آخرت کی سزا دنیا کی سزا سے کہیں سخت ہے۔ عزیز علماء، اگر کوئی شخص ان دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو وہ خود غرضی اور مفاد پرستی، اور دوسرا خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، یعنی اس کے پاس طاقت ہے زیادہ یا اس کے پاس اقتدار کا نشہ ہے، تو پھر وہ اس دنیا کے اندر، رہتی دنیا کے اندر ہیلے بہانوں سے، اپنے ایک سسٹم کی وجہ سے تو وہ بچ تو جائے گا، لیکن جو آخرت کا ایک قانون ہے، جو اللہ جل مجدہ کی طرف سے ایک قانون کو وضع کیا گیا ہے، تو پھر اس حشر والے دن پھر وہ اس چیز سے بچ نہیں سکے گا۔ دنیا میں تو بندہ ہیلے بہانے ہر چیز کرتا ہے، لیکن آخرت میں جا کر وہ خوب بخوبی اس سے اس بات کا تدارک کیا جائے گا کہ تم نے رہتی دنیا کے اندر کیا ظلم و ستم کیے ہیں۔ تو عزیز علماء، یہ بات یاد رکھنا کہ لوگوں کے دلوں میں قانون کے احترام کا سچا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خود حکمران طبقہ بھی قانون کی پاسبانی کرے اور اپنے اثر و رسوخ کو قانون کی زد سے بچنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ آج دنیا میں قانون کے سامنے سب برابر ہونے کا چرچا تو بہت ہے، لیکن دنیا کا شاید ہی کوئی دستور یا آئین ایسا ہو کہ جس میں حکمران طبقے کو مخصوص مراعات مہیا نہ کی گئی ہوں، کہ جس میں آقا و غلام، شاہ و گدا کا کوئی امتیاز نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں، جو اقتدار ہیں جن کے پاس، وہاں پر وہ ان پر لازم ہے کہ اگر آپ رعایا کے اندر قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر ایک سچا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ خود قانون کی پاسداری کریں۔ جب وہ اپنے آپ کو ایک الگ تھلگ دوسروں سے رکھتے ہیں کہ ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کے کھانے پینے کا نظام جو ہے وہ عام رعایا سے جب مختلف ہوگا، تو پھر وہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے اندر وہ سچا جذبہ قانون کا نہیں کر سکیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خود خلیفہ وقت تھے، تو آپ کی ایک زرہ گم ہو گئی، تو آپ کی زرہ گم ہونے کے بعد خود خلیفہ وقت بھی تھے اور قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ جب قاضی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور غلام دونوں کی گواہی ان سے قریبی تعلق کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ احترام قانون کی اس مثال نے یہودی کو اتنا متاثر کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ عزیز طلباء، آپ دیکھیں کہ زرہ بھی آپ کی تھی اور آپ خلیفہ وقت بھی تھے، یعنی اقتدار آپ کے ہاتھ میں تھا، تو آپ اس کیس کو آپ قاضی کی عدالت میں لے کر گئے، تو وہاں پر آپ کے غلام اور آپ کے بیٹے، ان سے آپ کا قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے قاضی نے آپ کی گواہی کو، ان کی گواہی کو قبول نہ کیا کہ یہ آپ کا بیٹا اور آپ کا غلام ہے۔ تو آپ نے جب یہ قاضی کی بات سنی تو آپ جو ہے وہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ تو جب آپ دعوے سے دستبردار ہوئے، تو جب اس یہودی نے دیکھا کہ اسلام کے اندر اس طرح کی قانون سازی ہے کہ جہاں پر حاکم وقت، خلیفہ وقت بھی وہیں پر جا کر آپ سے، قاضی وقت سے انصاف، اگر اس نے اس بات کی گواہی کا انکار کر دیا تو آپ دستبردار ہو گئے، تو وہ یہودی اس وجہ سے آپ پر ایمان لے آیا۔ تو عزیز طلباء، جب تک ہم احترام قانون نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو اس دنیا کے اندر امن اور سکون کی فضا قائم نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے چاہے کوئی ادارہ ہے، چاہے کوئی ملک ہے، چاہے کوئی بھی ایک نظام کسی سسٹم کو چلانے کے لیے، وہاں پر جب تک قانون سازی نہیں ہوگی اور قانون سازی کے بعد اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا، سب کے ساتھ برابری والا سلوک نہیں کیا جائے گا، تو یہ
मुमकिन ही नहीं कि वहाँ पर अमन और सुकून की फ़ज़ा कायम हो। तो अज़ीज़ तलबा, माशरती ज़िम्मेदारियों में से अभी हमने इहतराम कानून पर मुख्तसर स्टडी की, तो खल्लाक़ आदम से दुआ है कि मुझे और आपको इस पर अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।